اور عوامی تحریک ایجیٹیشن. دس از دی اونلی وے. البتہ اس کے لیے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے لوگ بس وہ کھڑے ہوں کوئی ایک جگہ کے اوپر کوئی ہنگامہ کر دیں. ایک ملک گیر تنظیم اور جماعت جو اگر کروڑوں کا ملک ہے تو لاکھوں کی تعداد میں اس کے وہ کمیٹڈ لوگ ہونے چاہیے اور جو ڈسپلن ہو. اس لیے کہ عوامی تحریک میں ایک اندیشہ ہوتا ہے اٹ کین بی ہائی جیکڈ ایٹ اینی ٹائم. ٹھیک. یہ جو بھی تحریک تھی جو ایران میں چل رہی تھی ابتداءً وہ اینٹی شاہ موومنٹ تھی. ٹھیک ہے. اسے علماء نے ہائی جیک کیا ہے خاص وقت پر. ہمارے ہاں جو تحریک تھی وہ اینٹی بھٹو تھی اسے فوج نے ہائی جیک کر دیا اور اسلام کے نام پر جو ہے ضیاء الحق صاحب آ کر بیٹھے اور جو بھی دال دلیا یا حلوہ پکایا تھا پی این اے نے وہ 11 برس تک انہوں نے کھایا اطمینان سے اسلام کے نام. جی بلکہ وہی ضیاء الحق کہ جن کی تعریف و توصیف میں آپ نے کالم لکھے. میں نے کوئی کالم نہیں لکھا. آپ کے کالم موجود ہیں کہ آپ نے تعریف میں نہیں ہے. آپ نے کہ ان اسلامی انقلاب کی ایک رمق اور روشنی ضیاء الحق صاحب کے آنے سے نمودار ہوئی. یہ ایک امید پیدا ہوئی جب انہوں نے اسلام کا ذکر کیا اور اس میں میں نے 2 مہینے صرف دھوکہ کھایا ہے. اچھا. یہ بھی میں نے مانا لکھ کر دیا بیان دیا ان کی شورا سے استعفا دے کر نکلا ہوں صرف 2 سیشن اٹینڈ کر کے. اس حوالے سے ہمارا موضوع. اچھا ڈاکٹر صاحب جمہوریت کی بات ہم دوبارہ اسی پر آ جاتے ہیں. ہمارے پاس جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوریت کے ذریعے انقلاب لانا چاہ رہی ہیں اس ملک میں. بڑی بڑی دینی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی عمریں بھی اب 60-70 برس ہو گئی ہیں. تو کیا وہ اس ٹریک پر نہیں چل رہی جس کا متقاضی دین اور قرآن کریم ہے؟ نہیں. میرے نزدیک اگر تو اسلامی نظام لانا ہے تو یہ ٹریک وہ نہیں ہے. اور اگر یہ ہے کہ کچھ جو ہے چلتے ہوئے نظام میں بہتے ہوئے گنگا میں کچھ ہاتھ دھو لینے ہیں خود بھی اس اقتدار میں کچھ حصہ لے لینا ہے تو ٹھیک ہے ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس عمل کے ذریعے سے. کبھی بھی نظام نہیں بدلا ہے کبھی بھی نہیں بدلا ہے نہ آج تک بدلے گا کبھی. اس لیے کہ وہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں جو کسی نظام کے اندر پریویلیج کلاسز ہوتی ہیں ان کے جو مفادات ہیں یہ صحیح ہے ان کے اندر بھی سلیم الفطرت لوگ ہو سکتے ہیں لیکن وہ تو دعوت کے مرحلے میں کھنچ کر آ جائیں گے. ابو بکر صدیق جو ہے اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہ کھنچ کر آ گئے دعوت کے ذریعے سے آ گئے. اب جو وہاں پر رہ گئے تھے وہ تھے کہ جو اپنے اس نظام کے مفاد کے لیے دفاع کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار. یہی بات رہے گی جاری. اس وقت ہمیں جانا ہے دبئی. خواتین و حضرات آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تشریف لائیں لاہور سے. درخواست پہ ہماری علالت کے باوجود ہماری محبت میں اور محترم ناظرین آپ کی محبت میں ڈاکٹر صاحب اس وقت موجود ہیں ARY کراچی اسٹوڈیوز میں اور یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم آپ کی خدمت میں براہ راست. آپ بھی ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں بذریعہ ٹیلی فون. ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں 52221730 اور 0900279999. آپ کی آراء آپ کے مشورے آپ کے سوالات ای میل کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aniqahmed@arydigital.tv. ڈاکٹر صاحب بریک سے قبل بات ہو رہی تھی ہمارے پاس جو موجود پاکستان میں موجودہ سیاسی اور دینی جماعتیں ہیں ان کے تعلق سے کچھ بات ہم کر رہے تھے. آپ نے فرمایا وہ آ گئی ہیں پاور پالیٹکس میں ویسٹڈ انٹرسٹ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ بھی نظر آتی ہے ہمیں حماس بھی نظر آتی ہے ہمیں ترکی میں طیب اردگان بھی نظر آتے ہیں. عوام نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو آگے لے کر آ گئے. تو کیا وہ بلکہ یہ آپ کی فرمائیے کہ دونوں جماعتوں میں دونوں انداز فکر میں کیا فرق پاتے ہیں آپ؟ دو سے مراد کیا ہے؟ پاکستان میں کہ دینی قیادتیں جو ہمارے پاس ہیں اور ایک وہ جیسے حسن نصر اللہ حزب اللہ حماس طیب اردگان وہاں پر اقتدار بھی ڈیلیور کیا گیا انہیں لوگوں نے ان پر اعتماد کیا. حسن نصر اللہ کے بیٹے کی جب لاش آئی تو حسن نصر اللہ نے کہا کہ یہ ایک میں نے بیٹا دے دیا ہے اب میں آپ سے کم از کم ایک بیٹا لے سکتا ہوں. علم و عمل کردار جو مطلوب ہے اللہ کو اللہ کے دین کو اللہ کے رسول کو کیا ہمارے پاس ہمارے ملک میں وطن عزیز کی دینی سیاسی جماعتیں
وہ مومنانہ شان رکھتی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر بھی کہیں کوئی نظام تو تبدیل نہیں ہوا. ترکی میں بنیادی نظام میں کوئی فرق ابھی تک نہیں آ سکا. یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے اربکان صاحب کی جماعت نے جو سوشل ورک کیا تھا وہاں پر اس کی وجہ سے انہیں ووٹ ملے, لیکن اس نظام میں تو تبدیلی نہیں آئی. فوج آ کے آڑے آ کر کھڑی ہو گئی اور اربکان صاحب کو واپس خط جانا پڑ گیا. اسی طریقے سے یہ الجزائر کے اندر ہوا تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے ایک ایسی فتح حاصل ہوئی تھی اسلامی پارٹی کو کہ وہ وہاں پر کوئی انقلاب لا سکتی تھی. FIS کو ہوئی لیکن وہاں بھی فوج آ گئی. ہاں, لیکن اس کے علاوہ بات کیا ہے, وہاں دو چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا. نمبر ایک, وہاں سیکٹیرینزم بالکل نہیں. عرب ممالک کے اندر یہ فرقہ پرستی ہرگز نہیں ہے, چونکہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے, وہ قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ دین میں کیا چیز اہم ہے اور کیا کم اہم ہے, کیا چیز بنیادی ہے کیا ثانوی ہے. نہیں فرقہ. اور نمبر دو, فیوڈلزم نہیں تھا. الجزائر نے فرانس سے آزادی حاصل کی ہے تو وہاں پر سب سے پہلے سوشلسٹ گورنمنٹ قائم ہوئی, نظام وہاں پر فیوڈل ختم ہوا. ان دونوں چیزوں کا خاتمہ پاکستان میں کر دیجئے آپ تو پھر یہ ہے کہ شاید جمہوری عمل کے ذریعے سے بھی یہاں اسلام لایا جا سکے. اچھا. لیکن یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے, کیونکہ نظام فیوڈل ہے, اس نظام کو بدلنے کے لیے تو انقلاب لانا پڑے گا. باقی رہ گیا یہ کہ جو حماس وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ایک زبردست جو سمجھیے کہ زندگی اور موت کی کشاکش کے اندر مبتلا ہے وہ جو مسلمان فلسطینی ہے. اب اس کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ کسی قوم کے اندر کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر اوپر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ علم و عمل, علم اور کردار کی جو سطح دین کو مطلوب ہوتی ہے, کیا ہماری دینی سیاسی جماعتیں وہ پیش کرنے میں کامیاب رہی؟ دیکھیے یہ گفتگو زیادہ پھر انڈیویجولسٹک ہو جائے گی اور لوگوں پر تنقید ہو جائے گی. میں ان سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے, میرا جو اختلاف ہے کہ انہوں نے راستہ غلط اختیار کیا ہے. باقی ہو سکتا ہے کہ وہ پورے خلوص نیت کے ساتھ یہ سمجھتے ہو کہ اسی راستے سے اسلام آ جائے گا اور وہ اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو میں ان کی نیتوں پر حملہ کرنے کو تیار نہیں ہوں. نہ مجھے اس کا حق ہے اور نہ میں اسے مناسب سمجھتا ہوں. البتہ اختلاف شک نہیں ہو رہا, اختلاف شدید خلوص نہیں. آپ نے کہا تھا نا کہ شاید یہ بھی علم و عمل مفادات کا معاملہ ہے. نہیں مفادات نہیں, یہ آپ نے کہا تھا, آپ نے یہ فرمایا تھا ویسٹڈ انٹرسٹ, یہ آپ کے الفاظ تھے. ویسٹڈ انٹرسٹ جو کہ فیوڈلز کا ہے جی, جو ہمارے ملک میں کیپٹلسٹ کا ہے, ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جی ہاں, وہ در حقیقت ہے کہ جو اسلام کے انقلاب کے راستے میں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. نہیں میرا سمپل سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ دین, ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے ہیں. ہمارا جو محبت کا مرکز ہے وہ دین ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے. ہم پاکستان کو بہت آگے لے کے جانا ہے. کل ہم نے بات کی کہ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں یہ ملک تخلیق ہوا. یہ ملک اللہ تعالیٰ کے ارادوں کا مظہر ہے. اس مملکت میں جس طرح آپ کام بڑے بڑے کام سر انجام دے رہے ہیں, ہماری دینی جماعتیں بھی کام انجام دے رہی ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کو جملہ یاد آتا ہے کہ ایک غلط راستے پر دوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی صحیح راستے کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ غلط راستے پر رواں دواں ہیں ہماری دینی سیاسی جماعتیں. آپ نے یہی فرمایا, آپ نے یہی فرمایا؟ جی یہی فرمایا. سوال یہ ہے, ہم محبت پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری دینی سیاسی جماعتوں سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں, ہم ان کی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں. ان سے مراد یہ کہ دین کا نظام اس زمین پہ نافذ ہو. دیکھیے اس معاملے میں تفصیل جانے کا تو موقع نہیں ہے. میں تو ایک ہی بے جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں, میں اس کو سمجھتا ہوں ہمالائن مسٹیک, کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے اگر یہ سمجھا ہے کہ اس جو الیکشن پالیٹکس ہے, جو حقیقت میں پاور پالیٹکس ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے ہم یہاں اسلام لے آئیں گے, تو ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. ہمالیہ جیسی غلطی ہوئی, وہ کوئی بھی ہو کیسے باشد, ان کی نیتیں اپنی جگہ پر ہیں, ان سے میں بحث نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور آپ کے بقول کہ پہلے انقلاب آئے گا, اس کے بعد جمہوری طرز عمل سے اس انقلاب کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے, اس نظام کو چلانے مینٹین رکھنے کے لیے. اس نظام کو چلانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ امرہم شورا بینہم, وہاں کوئی جو ہے در حقیقت کوئی ایک جو ہے ڈکٹیٹوریل رجیم نہیں ہوگی, بلکہ معاملات میں لوگوں کے مشورے سے طے ہوگی. پارلیمنٹ وجود میں آئے گی اور پارلیمنٹ کو اجماع کا حق ہوگا, اور بقول علامہ اقبال کے پارلیمنٹ اجتہاد بھی کر سکتی ہے, اس میں 33% وکلا شامل ہوں گے. آپ اتفاق کرتے ہیں نا؟
میں اصل میں علامہ اقبال کی اس بات کا ایک مفہوم سمجھتا